ماں باپ کا آج کے بچوں پر کنٹرول نہیں رہا. ماں باپ آج اپنے بچوں پر کنٹرول نہیں کر پا رہے. ارے وہ پہلے کے بھی تو بچے تھے کہ ماں باپ کے سامنے سر اٹھا کے بات نہیں کرتے تھے. یہ آج کے بچے ہیں جو ماں باپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے. اگر ماں باپ بچپن سے ہی اپنے بچے کی تربیت اچھے سے کرتے تو یہ دن دیکھنے کی نوبت نہیں آتی. ایک ماں کہتی ہے کہ میری بچی میری بیٹی وہ شراب کی عادت میں لگ گئی ہے. بتائیے صاحب، ایک ماں کا کہنا ہے کہ میری بیٹی شراب پینے لگی ہے، وڈکا پینے لگی ہے. بتائیے کہ آج کے بچے کس حد تک نکل رہے ہیں اور ماں باپ ان کو کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، سمجھا نہیں پا رہے ہیں، ان کو اپنے کنٹرول میں نہیں لا پا رہے ہیں. اس میں غلطی کس کی ہے؟ کس کی غلطی کہیں گے؟ بچوں کی غلطی ہے یا ماں باپ کی؟ دونوں کی غلطی ہے. اگر بچپن سے ہی اس کی تربیت اچھی کریں گے تو یہ دن دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی. اور بھی ایک بات سن لیں، اپنے بچوں کو آپ ڈاکٹر بھی بنائیں، اپنے بچوں کو انجینئر بھی بنائیں، ہر کچھ بنائیں، لیکن عالم بھی بنائیں. اپنے بچوں کو دین بھی پڑھائیں، اس لیے کہ اگر آپ کا بچہ دین پڑھا ہوگا، دین کی باتیں سیکھا ہوگا، تو وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا. اگر آپ کا بچہ دین سیکھا ہوا ہوگا تو کبھی بھی وہ آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اگر اپنے بچوں کی آپ اچھی تربیت کریں گے، دین پڑھائیں گے، تو کبھی بھی یہ دن دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی. آج بیٹیاں 2-2 بجے رات کے آن لائن فون پر لگی رہتی ہیں. کوئی پوچھنے کی ہمت نہیں کرتا گھر پہ کہ آج 2 بجے آن لائن کہاں تھی، کس سے بات چل رہی تھی. آج بیٹیاں گھر سے باہر بے پردہ گھوم رہی ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی پوچھنے کے لیے. آج آپ سنیما گھر جا کر دیکھ لیں کہ کتنی مسلمان بچیاں موویاں دیکھنے کے لیے جاتی ہیں. کچھ تو وداؤٹ حجاب میں، کچھ حجاب کے ساتھ 2-2 بجے رات کے گھر آتی ہیں. بتائیں کیا ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ایک بھائی کو جواب دینا نہیں پڑے گا؟ کیا ایک ماں کو جواب دینا نہیں پڑے گا؟ کیا ایک باپ کو جواب دینا نہیں پڑے گا؟ یہ پوچھنے کی کیوں ہمت نہیں ہوتی کہ بیٹی اتنی رات میں کہاں گئی تھی، کہاں سے آ رہی ہے؟ کسی کی زبان نہیں کھلتی ہے. چاہے وہ موبائل پہ آن لائن ہو، چاہے تو وہ مووی دیکھنے کے لیے جائے، چاہے تو وہ اپنے یاروں کے ساتھ گھومنے کے لیے، کوئی کچھ نہیں کہتا. اسی میں وہ اور بگڑتی چلی جاتی ہیں اور پھر وہ ہاتھ سے کنٹرول سے نکل جاتی ہیں. چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، دونوں کی بات کر رہا ہوں. اگر شروع سے ہی تھوڑا سختی رکھیں گے نا تو آپ کی بات مانیں گے. اور جو بچے آج آپ کی بات نہیں مان رہے، مووی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ ان سے نہیں پوچھ رہے، تو جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے یہی آپ کو گھر سے نکالیں گے. تب کہنا کہ ہاں کسی نے کچھ بتایا تھا. یہی بچے تمہیں گھر سے نکالیں گے جو آج سینما گھر جا کے موویاں دیکھ رہے ہیں. جو تمہاری بیٹی آج شراب کی عادتوں میں، لڑکیاں شراب کی عادتوں میں لگی. یار پہلے یہ تو سنا تھا کہ لڑکے شراب پیتے ہیں، آدمی شراب پیتے ہیں، یہ تو سنا تھا. لیکن یہ بڑا عجیب لگتا ہے سن کے کہ لڑکیاں شراب پینے لگی، لڑکیاں شراب پیتی ہیں، شراب کی عادتوں میں دھوتے ہیں. اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. آج یہ ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے کہ کسی کی بات سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے. اپنے بچوں کو اگر ابھی سیدھی راہ پر لے آؤ گے تو آگے کے لیے آسانی ہوگی، ورنہ تم پڑے ہوگے کسی اولڈ ہاؤس میں اوروں کی طرح. اپنے بچوں پر کنٹرول کر نہیں سکتے، پھر تعویذات دینے کے لیے گھومتے ہیں کہ کوئی تعویذ مل جائے جس سے ہمارے بچہ کنٹرول ہو جائے. اور ان بچوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ لڑکی بھی تب اسے سمجھ میں آئے گا جب وہ ماں بن جائے گی، وہ لڑکا بھی تب اسے سمجھ میں آئے گا جب وہ باپ بن جائے گا. ہاں، یہ تب اسے سمجھ میں آئے گا. اگر کوئی ہم سے کہتا ہے تو ہماری بھلائی کے لیے کہتا ہے یا برائی کے لیے کہتا ہے. مرنے کے بعد کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے مرنے کے بعد؟ یہی منہ دکھاؤ گے کہ لڑکی ذات ہو کر اور شراب پی کر ہم موویاں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں؟ یہی منہ لے کر جاؤ گی؟ آگ میں جلائی جاؤ گی، آگ میں جلائے جاؤ گے. اور وہاں کی آگ یہاں کی آگ کی طرح بھی نہیں ہے، بہت بھیانک آگ ہے، کالی ہے بالکل. اگر سوئی کے برابر بھی وہاں کی آگ دنیا میں آ جائے تو دنیا تباہ ہو جائے، اتنی بھینکر آگ ہے. ایسے ایسے عذاب آئیں گے کہ تمہاری تو روح کانپ جائے گی سن کے. یہ نازک جسم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اگر یہاں کسی جانور کو دیکھ لیتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں.
رات کو نکل جاؤ، کتے بھونک پڑیں، کتے دوڑ پڑیں تو جسم تھر 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 کانپنے لگتا ہے۔ جنگل سے نکل جاؤ، کوئی جانور دیکھ لو تو پسینے چھوٹنے لگتے ہیں۔ اگر کھیتوں میں نکل جاؤ، اگر بچھو سانپ مل جائے تو پسینے چھوٹنے لگتے ہیں۔ اگر وہ کاٹ دے تو اس کا زہر کیسا ہوتا ہے اور اس کا درد کتنا ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ تو دنیا کے سانپ اور بچھو ہیں، یہ تو دنیا کے جانور ہیں، صرف دیکھ کر پسینے چھوٹتے ہیں۔ وہاں کا کیا حساب ہوگا؟ اور وہ اتنی چھوٹی قبر، ذرا غور کریں کہ اتنی سی چھوٹی قبر میں وہ اتنے سانپ بچھو آئیں گے، وہ ڈسیں گے، کوئی ادھر سے ڈسے گا، کوئی ادھر سے ڈسے گا، کوئی ادھر سے ڈنک مارے گا، کوئی ادھر سے ڈنک مارے گا۔ کیا بنے گا تمہارا؟ کیا بنے گا ہمارا؟ آج اگر کمرے میں چھپکلی گر جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، اور قبر میں ہم کیسے رہیں گے؟ کیا یہ یاد نہیں آتا؟ یہ دن یاد نہیں آتا؟ اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا اس کو سننے کے بعد بھی سنیما گھر جائیں گے؟ کیا اس کو سننے کے بعد بھی شراب پیئیں گے؟ کیا ذہن ہے؟ اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف ایسے ہی میں بکواس نہیں کر رہا ہوں، میں صرف کتابی باتیں بتا رہا ہوں۔ جو یہاں کرو گے اس کا بھگتان وہاں بھگتنا پڑے گا۔ نیک عمل کرو گے تو فائدے میں رہو گے، برائی کرو گے تو اس کا عذاب تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ قبر میں جاؤ گے تو سانپ بچھوؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ بھینکر، اور یہاں کے سانپ بھی نہیں ہوں گے جو یہاں کے سانپ اور بچھو ہوتے ہیں۔ وہاں کا ایسا سانپ اور ایسا اژدہا ہوگا کہ اگر ایک بار ڈسے گا، جو انسان گناہگار نہیں ہے تو اس کو ایسا لگے گا کہ ابھی سویا، ابھی آنکھ کھلی، ابھی قیامت آ گئی۔ لیکن جو گناہگار ہیں، جن کو عذاب ہوں گے، ان کو ایسا لگے گا کہ قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، بہت لمبا عرصہ ہو جائے گا ان کے لیے، ایسا ان کو معلوم دے گا۔ تو کیسے ان بچھوؤں سے، کیسے ان سانپوں سے، کیسے ان اژدہوں سے سامنا کرو گے؟ ابھی بھی آ جاؤ، وقت ہے، وقت ہے، سدھر جاؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سدھر جاؤ، توبہ کر لو گے آج اللہ کی بارگاہ میں اللہ معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے گا۔ اللہ کے لیے سنیما گھر جانا، مووی دیکھنا، عیاشی کرنا، شراب پینا اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو کہ آج کے بعد کبھی شراب نہیں پئیں گے، آج کے بعد کبھی سنیما گھر مووی دیکھنے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لو، معافی طلب کر لو، اللہ معاف فرما دے گا۔ تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم سمجھا رہے ہیں، ابھی سمجھ جاؤ، ورنہ پھر گھاٹا اور نقصان تمہارا ہی ہے۔ آج یہاں نہیں مانو گے، لیکن قبر میں جانے کے بعد پھر اس کا بھگتان کرنا پڑے گا۔ اور آج اگر توبہ کر لو گے تو کل یاد کرو گے، ہاں توبہ کر لی تھی وقت آنے سے پہلے، اللہ نے معاف فرما دیا۔ پھر وہ سانپ، بچھو، اژدہے، ان کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ اگر آج توبہ کر لو گے، آج گناہوں سے معافی طلب کر لو گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔